بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. 72 نمبر صفحہ. القیاس الصحیح حجت معتبرہ فی تقریر الاحکام. احکام کے تقرر میں قیاس صحیح ایک معتبر حجت ہے. قیاس آپ کو پتہ ہے ایک شریعت کا جو ایک معلوم حکم ہے اس کے ساتھ ایک شریعت کا نیا حکم جو ہے نا اس کو ملحق کر دینا ہوتا ہے ایک ایسی علت کی وجہ سے جو دونوں کے مابین مشترک ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہم قیاس کہتے ہیں. اور ادلہ شرعیہ میں چوتھے نمبر پر یہ قیاس آتا ہے. اور اس کو یہ مؤلف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اہل سنت کے ہاں منہج تلقی کے حوالے سے اور ادلہ شرعیہ کے سلسلے میں یہ ثوابت ذکر کرتے ہوئے قیاس کو ایک معتبر شرعی حجت بتا رہے ہیں. اچھا یہ یہاں پر اب ہم مطلب یہ واضح کرتے چلیں کہ قیاس کے متعلق اہل سنت کے مابین ہم اختلاف نہیں مانتے. یعنی مذاہب اربعہ جو ہیں یہ سارے کے سارے ہی قیاس کرتے ہیں. یہ درست ہے کہ ایک مذہب میں قیاس زیادہ ہو اور ایک مذہب میں قیاس کم ہو. جیسا کہ مذہب حنفی میں نسبتاً قیاس آپ کو قیاس کی طرف رجحان زیادہ مل جاتا ہے. اور یہ امام شافعی خاص طور پر امام احمد بن حنبل کے مذہب میں اخبار کی طرف کو بہت زیادہ رجحان اور اخبار کی چھان پٹک بہت زیادہ یہ آپ کو ملتی ہے تو رجحان ادھر کو زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ قیاس بہرحال کرتے ہیں اور سبھی ہی کرتے ہیں. قیاس کے سلسلے میں ایک مذہب پایا جاتا ہے جس کو مذہب ظاہری کہا جاتا ہے. یہ امام داود ظاہری اور اس کے بعد جو ایک بہت بڑا نام اس مذہب میں ہے وہ ابن حزم ظاہری. یہ اندلس کے ایک عالم ہو گزرے ہیں. بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا علمی نام ہے امام ابن حزم. لیکن یہ ہے کہ ان کے اس قیاس کو نہ ماننے کے حوالے سے امت کے جو اہل سنت فقہا ہیں وہ ان کو بالکل کوئی درجہ نہیں دیتے. یعنی ان کے اس اختلاف کو اس درجے میں بھی نہیں مانتے کہ جس کو آپ کہنا کہ یہ بھی ایک رائے ہے. وہ کہتے ہیں مطلب یہ رائے بھی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ذکر کرتے چلیں. ایک علمی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ کوئی محسوس کرنے کی بات نہیں ہے. ہمارے بر صغیر میں ظاہر ہے ایک جو معروف فقہی مذہب پایا جاتا ہے وہ تو مذہب احناف میں اور اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قیاس سے متعلق کیا پوزیشن ہے اس کی. ایک دوسرا جو مذہب پایا جاتا ہے وہ مذہب اہل حدیث ہے. اچھا جو اہل حدیث جو ہے جو اس کے جو بھی علماء اور فقہا بر صغیر میں پائے گئے ہیں وہ جو تو آج سے آپ یہ کہہ لیجیے کہ 70-80 سال پہلے کے جو ہوں گے ان میں تو آپ کو شاید کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جو قیاس کا منکر ہو. تو بلکہ ان کی ایک بڑی اکثریت تو ایسی ہے جو مذہب حنفی ہی کو اون کرتی ہوئی آ رہی ہے. بس جیسے وہ شاہ ولی اللہ کا ایک رجحان تھا نا کہ حدیث کی طرف کو زیادہ سے زیادہ رجحان ہے. اور اگر حدیث کے حوالے سے آپ کو اتنا زیادہ وثوق ہے کہ اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے آپ کا قول یا فعل یا تقریر جو ہے وہ امام کی رائے کے مقابلے پر اور ہے تو وہ امام کی چھوڑ کر ادھر کو تو یہ زیادہ جو ہے امام شاہ ولی اللہ سے ہی بات زیادہ چلی ہے. تو یہ سید نذیر حسین دہلوی وغیرہ جیسے اکابر جو ہے اہل حدیث کے وہ بالعموم اسی اس پر تھے کہ ویسے وہ مذہب حنفی کو ہی لے کر چل رہے ہیں. البتہ خاص مقامات پر وہ مذہب حنفی سے نکل کر حدیث کو فوقیت دے دیں گے کہیں کسی جگہ پر. اور اس چیز کا نام تھا مذہب حنفی. البتہ یہ کہ جو باقی کے جتنے بھی اصول ہیں مذہب حنفی کے استدلال کے حوالے سے قیاس سمیت وہ ان سب کے اصول تھے. اچھا لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر اور اس زمانے میں بھی یہ بھی ہوا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مذہب حنفی کی بجائے
بعض اور مذاہب سے خصوصاً شافعی سے کی طرف کو کچھ رجحان ہوا رہا ہے یہاں کے اکابر اہل حدیث کا، تو لیکن یہ ہے کہ قیاس کے منکر نہیں رہے۔ تو یہ البتہ یہ ہے کہ اب پچھلے کچھ اشروں سے ہمارے اہل حدیث علماء جو بر صغیر کے ہیں ان میں بہرحال دو دھارے پائے جاتے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد ایسی اس وقت ہے جو قیاس نہیں کرتی اور وہ ظاہری ہے، اور ایک البتہ زیادہ بڑی تعداد اور جو زیادہ مدارس کے جو زیادہ علماء ہیں وہ قیاس ہی کے قائل ہیں اور قیاس کو حجت معتبر مانتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ظاہری نہیں ہیں۔ اچھا، تو بہت سارے اہل علم یہ تک کہتے ہیں کہ ہم ظاہری علماء کو حتیٰ کہ جب اجماع بھی ہوگا تو اس میں بھی ہم ظاہری علماء کی رائے کو کنسیڈر نہیں کریں گے، یعنی اگر 2 یا 4 یا 10 یا 20 ظاہری علماء ہٹ کر بھی ہوں تو آپ کو بتایا اجماع میں جو غیر علماء ہیں ان کی رائے دنیا یہ دیکھیے جی ساری امت کا متفق ہونا ضروری، ساری امت کا متفق ہونا کیا ضروری ہے؟ یہ جو اپنے کھیتوں میں کسان ہل چلا رہا ہے بالکل ان پڑھ ہے، دین کا کچھ بھی نہیں آتا ہے، اس کا بھی متفق ہونا ضروری ہے کہ جو امت کا اجماع ہے۔ امت کے اجماع سے جب بھی آپ کہیں گے تو وہ امت کے علماء ہی ہوں گے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ باقی ان کی جتنی بھی علمی وہ ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو فقہی آراء ہیں ان میں ہم ان کو مطلب معتبر ہی نہیں مانتے۔ اس وجہ سے جب اجماع کے حوالے سے بھی رائے دیکھی جائے گی تو ان کی رائے نہیں دیکھے، ان کی رائے مختلف بھی ہوگی تو اجماع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے اجماع پر اہل سنت کی جو ہے مطلب ایک رائے ہے، اس کو یہ ضرور کہنا کہ جی قیاس پر اہل سنت کے ہاں 2 رائے پائی جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پیرا ہم پڑھ لیتے ہیں پیج نمبر 73 سے۔ قال المزنی الفقهاء من عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یومنا وہلم جرا، فقہاء اس امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہمارے آج کے دن تک اینڈ سو آن استعمل المقاییس فی الفقہ، فقہ کے اندر انہوں نے مقاییس ہی کو استعمال کیا ہے، یعنی قیاسوں کو ہی جو ہے وہ درخور اعتراض جانا ہے، فی جمیع الاحکام فی امر دینہم، اپنے دین کے معاملے میں تمام کے تمام احکام کے اندر۔ قال واجمعوا بان نظیر الحق حق، اور ان کا اس پر اجماع رہا ہے کہ حق کی جو نظیر ہوگی وہ بھی حق ہوگا۔ نظیر کا مطلب بالکل اس جیسا، اس کی جو کا مثل جو ہے، اگر ایک چیز حق ہے تو دوسری چیز بھی بالکل اسی جیسی ہے تو اس کو بھی حق کہنا ہوگا۔ ونظیر الباطل ونظیر الباطل باطل، اور جو باطل کی نظیر ہے وہ خود بھی باطل ہوگی۔ فلا يجوز لأحد انکار القیاس، تو کسی کے لیے بھی قیاس کا انکار کرنا جائز نہیں ہوگا، لأن التشبیہ بالامور والتمثیل علیہا، کیونکہ امور کی جو تشبیہ اور تمثیل ہے وہ اسی کی ہی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ ایک معلوم بات ہے کہ نصوص جو ہیں وہ بہرحال محدود ہیں، اور جو مسائل انسان کے جو قضایا ہیں وہ غیر محدود ہیں۔ یہاں پر ثوابت کا حصہ ختم ہوا اور اب ہم متغیرات کی طرف